بریک کے بعد خوش آمدید. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ آپ سب کی ہوتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے انسانیت کا کام ہے, کوئی احسان نہیں ہے, یہ آپ پر فرض ہے. یہ جتنی انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے, اللہ نے اگر ہمیں ایک آواز دی ہے تو اس آواز کو پہنچانے کا ہمارا یہ فریضہ ہے. ایک کیس مجھ تک کسی نے رابطہ کیا اور مجھ سے کہا کہ ایک کیس ہوا آج سے 2019 میں, یعنی 6 یا 7 سال پہلے. ایک لڑکا تھا عاطف, جو کہ اس وقت 24-25 سال کا ہوگا. وہ نوکری کے لیے ایران کے بطفیل پورا ڈاکیومنٹس بقول اس کی فیملی ممبرس کے, ہر چیز اس کی صحیح تھی, اور وہ جو ہے ایجپٹ مصر کے لیے گیا تھا اور ایک شپنگ کمپنی میں اس کو جاب مل گئی تھی, جس کا کام وہاں پہ یہ تھا کہ وہ سامان کو اترواتا تھا, آف لوڈ کرواتا تھا, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا. بعد میں اس کی فیملی کے ان کو پتہ یہ چلا کہ بلکہ جو شپ جو تھی اس کے اندر کوئی منشیات کے معاملات ہو رہے تھے, جس پر ان کے فیملی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس لڑکے کو, جس کا نام عاطف ہے, جو کہ کراچی سے بلونگ کرتا ہے, نازم آباد سے, اور وہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ منشیات کیا ہے. وہ تو صرف آف لوڈنگ کا کام کرتا تھا. ظاہر بات ہے, سمجھ میں بھی آنے والی چیز ہے کہ جب آپ کسی آف لوڈنگ کا کام کرتے تو آپ کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ آپ سامان کھول کے دیکھیں. یہ تو ایک انجینئر کا, شپ انجینئر کا, یا جو کریو جو اس کا جو کیپٹن ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے. بہرحال اس میں اس کو پکڑا گیا, اس کے ساتھ مزید 4-5 اور پاکستانی تھے, ان کو پکڑا گیا اور ان کو سزا دی گئی, اور اس وقت وہ مصر کی قید میں ہے. ان کی فیملی بہت پریشان ہے اور پچھلے 6 سالوں سے کوشش بھی کر رہے ہیں. ان کے بھائی سے میری بات ہوئی تھی آف دا ریکارڈ کال پہ, تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے والد گئے تھے مصر, جو پاکستانی ایمبیسی میں, وہاں سے انہوں نے رابطہ بھی کیا تھا اور ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کے بیٹے سے, جو کہ صحیح سلامت تو ہے لیکن وہ قید میں ہے موجود. لیکن ان کی فیملی یہ چاہتی ہے کہ اس کے حوالے سے جو بھی ہے معاملات, پاکستان کی حکومت, بالکل ہمارا یہ فرض ہے, حکومت پاکستان کا یہ فرض ہے کہ اس آواز کو اٹھایا جائے, اور جو بھی معاملہ ہے پہلے فیکٹس کو اسرٹن کیا جائے اور پھر جو بھی سچویشن اس کے وجہ سے چیزوں کو سامنے لایا جائے. ہمارے ساتھ ان کی عاطف کی والدہ موجود ہے, رشیدہ بانو صاحبہ. بہت شکریہ رشیدہ صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو بیٹا ہے 2019 میں نوکری کے حوالے سے بقول آپ کی فیملی کے وہ گیا تھا, مصر گیا تھا, اور پھر وہاں پہ شپنگ کمپنی میں وہ کام کرتا تھا, اور وہاں اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ منشیات کے معاملات تھے. اب وہ گرفتار ہے. یہ بتائیے کہ ان 6 سالوں کے عرصے میں آپ نے کن کن لوگوں سے رابطہ کیا ہے؟ جی ہم نے تو سب جگہ پہ رابطہ کیا ہے, حکومت کے لیول پہ بھی ہم نے سب ڈاکیومنٹس بھیجے ہیں, ہر جگہ ڈاکیومنٹس گئے ہیں, لیکن سب ہاں کر کے آگے کوئی بات بن نہیں رہی ہے. شپنگ ویزا سے اس کو شپنگ سے ایم بی ملیکا ٹوک سی پہ ان کی وہاں بھی ہم نے کاغذات اس کے بھیجے ہیں, سب بھیجے, لیکن کوئی اس کی سنوائی نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہو رہی ہماری. آپ نے کس حکومت میں, کیونکہ یہ واقعہ 2019 کا ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اس کی عمران خان کی حکومت میں ہم نے کام کروایا تھا. اچھا, موجودہ حکومت کے دور میں آپ نے کوشش کی ہے اس حوالے سے؟ ہاں, اس سے ہوئی, فورن منسٹر سے ہماری ہوتی رہی بات, ہم بھیجتے رہے ہیں ان کو. مطلب اسحاق ڈار صاحب سے آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں. اچھا, تو اسحاق ڈار صاحب کیا کہتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ وہ بس کام بولے, کام ہو رہا ہے, یہی بات ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے بس. اچھا, کتنا کام ہو رہا ہے, 7 سال ہو چکے. اچھا, یہ بتائیے گا مجھے رشیدہ صاحبہ, بالکل آپ ماں کے طور پہ بہت ظاہر بات ہے, کسی کا بیٹا دور ہے اور باہر, وہ اسی طرح اور بھی پاکستانی اس کے ساتھ قید ہے, وہاں اس پر الزام کیا لگایا گیا ہے جس پر اس کو سزا دی گئی ہے؟ ان کو یہاں سے تو بالکل قانونی طور پہ گئے, جہاز سے گئے, 2 سوٹکیس لے کر گئے, اور وہاں ایران میں ان کو رکھا گیا 20 دن. بولے جہاز ابھی بن رہا ہے. وہاں کے ایجنٹ نے ان کو رکوایا وہاں پر نا 20 دن تک. پھر ان کا جہاز پہ ان کو روانہ کیا, وہاں پہ پھر 3 دن وہیں رکائی, اس کے بعد روانہ ہوئے. ان سے میرا رابطہ ہے نا 15 مارچ کے بعد سے میرا رابطہ اس بچے سے نہیں ہوا. ہماری 6 اپریل کو ہمیں پتہ چلا کہ جو جس نے بھیجا نا حاجی نثار, جو ایجنٹ ہے کراچی میں, ان کا جو پارٹنر ہے اظہر, اس نے ہم کو بتایا کہ اس پہ میڈیا پہ آ رہا ہے کہ وہ جو شپ میں گئے نا بچے, اریسٹ ہو گئے مصر میں. تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ بچے کا رابطہ تو میرا 15 مارچ سے ختم ہو گیا تھا, اور 6 اپریل کو اس کو پتہ چلا ہے کہ اریسٹ ہو گیا. 7 اپریل کو ہم نے اس میں نیوز دیکھی, ہم نے ویڈیو, ان کی گرفتاری کی ویڈیو آئی. اچھا, گرفتاری کی ویڈیو آپ کے سامنے آئی تھی؟ ہاں, وہ دیکھی. پہلے انہوں نے بتایا کہ اریسٹ ہو گیا, اس کے بعد ہم نے ویڈیو نیٹ سے دیکھی, نکالی بچوں نے, دیکھی اریسٹ ہو گیا. 8 اپریل کو ہم انصار بنی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ نے انصار بنی سے بھی رابطہ کیا, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو انصار بنی کے پاس ساری فیملیز گئی, اوکے ٹھیک ہے, رشیدہ صاحبہ یہ مجھے بتائیے گا کہ بالکل آپ
آپ کا بیٹا قانونی طریقے سے گیا تھا نوکری کے حوالے سے؟ بالکل قانونی طریقے سے گیا تھا. جس جگہ سے یہ گیا ہے نا وہاں پہ بھی اس کے ڈاکومنٹ جمع ہیں. انہوں نے ہمیں تسلی دی کہ ایسے واقعات ہو جاتے بچے آ جائیں گے. تو کب آئیں گے؟ 7 سال ہو گئے. اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمپنی تھی جو وہاں مصر کی تھی، ایران کے ذریعے وہ گیا ہے وہاں پہ، وہ رجسٹرڈ کمپنی ہے؟ ہاں AMV ملیکا 2 سیٹ پہ رجسٹر ہے یہ. رجسٹرڈ کمپنی ہے، ٹھیک ہے. بہرحال تو اب یہ بتائیے گا کہ مجھے آپ کے ایک اور بیٹے نے بتایا تھا جب میری ان سے بات ہوئی تھی کہ آپ کے جو خاوند تھے ان کی ملاقات ہوئی ہے عاطف سے. جی گئے تھے وہاں پر. اچھا، تو وہ مصر میں کس شہر کے اندر ہے وہ قید؟ مصر میں ابھی ایجپٹ میں ہے، کون سے شہر میں وہ نہیں پتا مجھے. اچھا، ان کو پتا ہے، اس کے ابو کو پتا ہے، مجھے اتنا. لیکن ہماری میں GN نیوز میں بھی آئی ہوں، میرے وہاں پہ ریکارڈ پہ. پھر ساری بننے کے بعد میرا کیس چل رہا ہے. انہوں نے بھی کوشش کی، نہیں سب لوگ نہ کرنے کے برابر کوشش کی. خدا را ہم نے رابطہ کہیں سے کروائے، مجھے گورنمنٹ سے ملا ہے. آپ لوگوں کو ماں کی دعائیں لگے گی. میڈیا کی طرف سے مجھے کسی گورنمنٹ سے ملا ہے. ہاتھ جوڑ کے تم لوگوں سے فریاد کرتی ہوں، میں آپ کے ذریعے سے مجھے کسی گورنمنٹ کے بندے سے ملا دے، سامنے مجھے ملا دے. ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سے. میرا آپ کا ساتھ کے آپ سے ہوا ہے. میڈیا میں سب خاموش بیٹھ گئی، ہر کوئی خاموش بیٹھ جاتا ہے. میرا بچہ چھوٹا ہے، بالکل 7 بھائیوں سے چھوٹا ہے. نہیں بالکل آپ کا پڑھا لکھا کے میں نے بھیجا ہے اس کو. آپ کا دکھ بجا ہے. بالکل آپ اپنے آپ کو حوصلہ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. انشاءاللہ آپ کے لیے آواز ہم نے اٹھاتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا رشیدہ بانو صاحبہ، آپ مختصر وقت کے لیے آپ آئی. مجھے آپ سے ایک اپیل اتنی ہے کہ بس مجھے کسی طرح سے بھی گورنمنٹ سے رابطہ ٹھیک ہے انشاءاللہ سے کرایا جائے، کوشش سے کرایا جائے، میری ملاقات کرایا جائے. ہاتھ جوڑ کے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتی، میری آواز بند نہیں کریے گا. یہ آواز آپ اٹھاتے رہے گا. آپ بھی بچے والے ہوں گے، ماں باپ والے ہوں گے، بھائی بہن والے ہوں گے. آپ کو اس ماں کی دعائیں لگے گی. بہت شکریہ. نہیں بالکل آپ کے ساتھ تمام تر ہمدردیاں ہیں. آپ کا دکھ بہت بڑا ہے. حکام بالا سے درخواست یہ ہے کہ پاکستانی جہاں پر بھی ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو آپ ٹریس کریں. اور یہ تو ان کے خاندان کا موقف ہے، آپ خود بھی اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ اصل معاملہ کیا ہے. لیکن جو بھی معاملات ہیں اس کو حل کریں. میں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا. میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا. میں آرمی چیف سید آصف منیر صاحب سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا. میں انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ اس پر کردار ادا کریں. جو بھی پاکستانی مظلوم قید ہیں سعودی عرب کے اندر، UAE کے اندر، مصر کے اندر، ان کے حوالے سے آپ کوشش کریں. خاص طور پہ یہ جو کیس ہے عاطف کا، جس میں اس کی فیملی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بالکل قانونی طریقے سے گیا تھا، آپ اس حوالے سے کوئی کردار ادا کریں اور ان کی فیملی تک جو ہے اس عاطف کو اس کی ماں سے ملوائیں. بہرحال ہماری دعا یہ ہے کہ عاطف کی ماں رشیدہ بانو کو اس کا بیٹا مل جائے، اور تمام ایسے جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو قید میں ہے، باہر ہے، اور جو قانونی طریقے سے گئے تھے لیکن ایجنٹس کی مس انفارمیشن سے ان کا گائیڈ وہ صحیح طرح سے نہیں کرتے. وہاں پہ کمپنیز جو ہیں لیوکریٹو جابس کا جو ہے حوالہ دیتی ہیں، اس کے بعد وہ ٹریپ میں آ جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا. بہرحال دعا یہ ہے کہ عاطف جو ہے اس کے حوالے سے حکام بالا کوئی پھر سے اس پر نوٹس لیں. اور میں تمام سیاسی جماعتوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، نون لیگ، ان سے بھی درخواست کروں گا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ناظم آباد سے ہیں، یہ کراچی کی ہیں، آپ بھی اس پہ کوئی کردار ادا کریں. کامران خان ٹسوری گورنر سندھ، ان سے درخواست ہے میری کہ عاطف کے حوالے سے کوئی جو ہے کوشش کریں اور اپنے جتنے بھی چینلز ہیں نیٹ ورکنگ کے ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے عاطف کو پاکستان لایا جائے. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.